الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا جو باب ہے اس کا عنوان ہے باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. علمی مجالس میں جو شخص مجلس کے آخر میں ہی بیٹھ گیا، یعنی جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہیں پر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جو کوئی جگہ دیکھتا ہے مجلس کے اندر، حلقے کے اندر، تو وہ اسے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر وہ بیٹھ جاتا ہے. اس چیز کا جو ہے وہ بیان ہے. اچھا، تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آداب انسان کو سکھائے گئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ علم بہت بڑی اور بہت عظیم خدا تعالیٰ کی نعمت ہے. تو نعمت کا شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ادب اختیار کرے. کوئی بھی نعمت ہے، اگر اس کے ساتھ ادب کا معاملہ ہوگا تو اس نعمت کو میں برکت ہوگی، اس نعمت کا انسان فائدہ اٹھا پائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہاں دو کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام، علم کو، علم کا احترام، چاہے علم دینے والا، تو یہ سمجھ میں آتی ہیں. جو ہے وہ ابو واقد اللیثی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک واقعے کو کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، تو 3 آدمی آئے. اذ اقبل 3 نفر، 3 آدمی آئے. فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور ایک جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. وذهب واحد، قال، تو انہوں نے فرمایا، راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں کچھ دیر حضور کی مجلس کے پاس ٹھہرے. فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة، تو ان میں سے ایک نے اس مجلس میں بیٹھنے کی گنجائش دیکھی تو وہاں جا کر کے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، اور جو دوسرے تھے وہ اس مجلس میں کے پیچھے سب سے آخر میں بیٹھے، یعنی وہ آگے نہیں آئے. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، اور جبکہ تیسرے جو تھے وہ پیٹھ پھیر کے چلے گئے، وہ وہاں پر نہیں رکے مجلس میں. فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اپنے بیان سے، اپنی مجلس آپ نے اپنا کلام مکمل فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، الا اخبرکم عن نفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدہم، ان میں سے ایک تو وہ ہے، فآوى الی اللہ فآواہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جگہ دے دی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اور دوسرا شرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ،
اور تیسرے نے اعراض کیا، روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے جس کے اندر بہت سارے احکام جو ہیں جس سے ثابت ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین اس سے ایک مسئلے کو نکال رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ یہ واقعہ چونکہ مسجد کا ہے، حدیث کے لفظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ 3 لوگ آئے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کے جب وہ بیٹھے ہیں تو آپ، اس حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کہا ہو کہ تم جا کر نماز پڑھو، تحیت المسجد پڑھو، مسجد کی جو 2 سنتیں ہیں مسجد میں آنے کی، آپ نے انہیں وہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ دیگر احادیث میں اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تحیت المسجد کی، کہ بلکہ آپ نے منع کیا ہے کہ نہ بیٹھا جائے جب تک کہ 2 رکعت ادا نہ کر لے۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ تحیت المسجد واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، اور آپ نے جو منع کیا ہے وہ منع کرنا اس کے واجب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے مستحب ہونے کے لیے اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلا، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی علم کی مجلس ہے، کوئی اہم گفتگو ہے، تو اس صورت کے اندر سنت یا نفل کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نفل اور سنت کو چھوڑ کر اس زیادہ قیمتی چیز کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اگر جگہ ہو مجلس کے اندر، تو اس جگہ میں اگر، یعنی وہ جگہ آگے ہے، عالم کے قریب ہے، اور لوگوں نے پیچھے جو ہے وہ لوگ آگے ہو کر انہوں نے جگہ کو پر نہیں کیا ہوا، تو اس میں جائز ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلی جگہ کے اوپر جو ہے جا سکتے ہیں، اور وہ جو گردنیں پھلانگنے سے منع آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو منع ہے، یہ اس کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سستی دکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے آگے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جگہ آگے نہ چھوڑتے، پیچھے والے کے لیے جائز نہیں تھا وہ آگے آتا، تو جب انہوں نے سستی کی ہے تو پھر اب ان کو پھلانگ کے آگے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک تو چلے گئے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک نے شرم کی، ہے نا، شرم کس چیز سے کی؟ انہوں نے آگے جانے سے شرم کی کہ آگے جا کر کے وہ نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ تنگ ہوں گے، کہ تو اور وہ وہیں پر ہی بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے شرم کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جن کو اس مجلس کی فضیلت حاصل ہے نا، اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں کیا، جیسا کہ دوسری احادیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ گزرتے ہوئے کسی مجلس کا حصہ بن جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو جہاں فرشتے باقی لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپتے ہیں، اس کو بھی ڈھانپتے ہیں، اور اس کو بھی وہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت اس کے لیے بھی جو ہے لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور جو تیسرا آدمی تھا اس نے اعراض کیا، یعنی وہ وہاں سے چلا گیا، اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے علم کی جو برکات ہیں اس سے محروم کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی غلطی جو ہوتی ہے وہ انسان خود کرتا ہے، یہ نہیں آپ ڈال سکتے، تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے،
تو جو انسان غلط راستے پر چلتا ہے، اعراض کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ خود ہی اپنے لیے شر کو یا نیکی سے محرومی کو جو ہے وہ چنتا ہے۔ اس اعراض سے مراد وہ اعراض نہیں ہے کہ جو کفر کے درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب وہ اعراض ہے یہاں پر کہ جو علم سے اس نے اعراض کیا، علم کی مجلس میں نہیں بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی کے درجے پر رکھا جس درجے پہ اس نے رہنا پسند فرمایا۔ اچھا، اس حدیث میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک منظر کشی کی ہے ان تین آنے والوں کے حوالے سے، اور آپ نے ان تینوں کی مثال دے کر ان تینوں کے بارے میں یعنی ایک ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ جو باقی لوگوں کے لیے سبق اور نصیحت رکھتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ہمیں دعوت کا ایک اسلوب بھی سمجھایا گیا ہے، دعوت کا ایک اسلوب بھی سمجھایا گیا ہے کہ بسا اوقات عالم وہ اپنے سامنے واقع ہونے والے کسی واقعے کو ایک مثال دے کر کے بیان کرتا ہے۔ آپ نے ان کو تین لوگوں کا نام نہیں لے کر کہا، ٹھیک ہے نا، آپ نے تین لوگوں کا نام نہیں لیا بلکہ جرنل جو ہے اس کو ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ دعوت کا ایک اسلوب ہے کہ بجائے اس کے کہ نام لیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نام نہیں لیا کرتے تھے، تو آپ نے نام لیے بغیر ایک مثال سے ان لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو تعلق ہے وہ بڑا خوبصورت انداز میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پسند کرتے تھے کہ جو آپ کے قریب بیٹھے، اس کی آپ نے تعریف کی ہے۔ تو ایک عالم کا اپنے طلباء کے ساتھ تعلق ہونا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے طالب علم کی ضرورت ہے، اور دین کو کی دعوت دینے میں یہ ایک بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اب ہم انٹرنیٹ سے پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقص ہے کہ ہم اپنے استاد کے ساتھ، اپنے مدرس کے ساتھ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایموشنل ریلیشن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک انسان کسی کے سامنے بیٹھ کر جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا وہ تعلق ہوتا ہے۔ اور بے شمار آپ کو احادیث ملیں گی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا، اپنے ساتھیوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جب آپ کے پاس ایمان لانے والے آئیں تو آپ ان کو سلام کہیں اور انہیں کہیں کہ تمہارے رب نے تو اپنی آپ پر رحمت کو لکھ رکھا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق بناتے تھے اپنے شاگردوں سے، اور آپ کے شاگرد بھی آپ سے تعلق بناتے تھے۔ تو ایموشنل ریلیشن جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے دور میں اس چیز کو کی نفی کی جاتی ہے، یعنی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایموشنل ریلیشن کو بڑا جذباتی ہے، بڑا حساس ہے، حالانکہ یہ انسانی فطرت ہے، اور اس اپنے جذبات کو مار دینا یا اس سے ڈسکنیکٹ ہو جانا کوئی خوبی نہیں ہے، اگرچہ کہ بہت زیادہ حساس ہونا بھی ایک کمزوری ہے، لیکن اسلام جذبات اور احساسات اس کی بڑی جو ہے وہ اس کو بڑا اہم قرار دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ نے اس کو پسند کیا جو پاس بیٹھا، اور جو مجلس کے آخر میں بیٹھا اس کی بھی تعریف کی کہ اس نے حیا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ حیا کی۔
اور دیکھیں جو چلا گیا آپ بھی اس سے آپ اس کو چھوڑ دیتے، ذکر ہی نہ کرتے، یعنی آپ نے اس سے اپنی ایک طرح سے جو آپ کو یعنی محسوس ہوا، آپ نے اس محسوسات کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ آپ کا بیان کرنا وحی ہے کہ آپ اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حساس تھے آپ کے بارے میں۔ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ مجھے ابھی وہ لفظ ایگزیکٹ بھول رہے ہیں، کنواری لڑکی جس طرح شرماتی ہے آپ اس سے زیادہ شرماتے تھے، تو آپ کے جو ایموشنز ہوتے تھے وہ ظاہر ہوتے تھے، غصہ ہے، شرمانا ہے، مسکرانا ہے، حتیٰ کہ رونا ہے، غم ہے، یہ سب جو کیفیات ہے آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث میں علم کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان علم جب حاصل کرے تو وہ پھر علم کی مجلس کا ادب بھی سیکھے۔ اگلے باب کو بھی ہم پڑھتے ہیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے جس میں آپ نے یہ بات فرمائی اور آپ نے اپنے صحابہ کو اس بات کی رغبت دی کہ تم میری بات کو آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ممکن ہے کہ تم سے زیادہ جو آگے جس کو تم پہنچاؤ وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہو، اور واقعتاً یہ سچ ثابت ہوا۔ دیکھیں 1,00,000 سے زیادہ کہتے ہیں صحابہ کا وہاں پر جو ہے مجموعہ تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ 1,00,000 صحابہ نے تو اس حدیث کو روایت نہیں کیا، چند صحابہ نے روایت کیا، اور ان سے آگے پھر کتنے لوگوں نے روایت کی اور یہ روایت یوں محفوظ ہوئی۔ تو اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے جو راوی ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، ان کے والد جو ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، اور ایک انسان نے، ایک آدمی نے اس اونٹ کی جو باگ ہے نکیل کو تھاما ہوا تھا، نکیل تھاما ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ایو یومن ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابی فسکتنا، تو ہم خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کوئی ایسا نام لیں گے کہ جو نام ہم جانتے ہیں، ممکن ہے آپ کوئی ایسا نام لیں گے، یا بغیر اسمہ ایک روایت میں ہے کہ اس نام کے علاوہ کوئی اور نام لیں گے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا الیس ابی ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں، ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے، یعنی آپ نے بلکہ یہ دو روایتیں مکس ہو رہی ہیں، صحیح ہے، پہلے آپ نے دن کا پوچھا تو آپ نے کہا الیس یوم النحر، کیا یہ ذبح کرنے کا، نحر کرنے کا دن نہیں ہے، قربانی کرنے کا؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کہا فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فَسَكَتْنَا، تو کہتے ہیں ہم خاموش ہوئے، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، تاکہ ہم نے گمان کیا کہ وہ اس کے نام کے علاوہ کسی کوئی اور نام لیں گے۔ فقال الیس بذی الحجہ، آپ نے کہا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا قلنا بلا، پھر آپ نے فرمایا ان دماءکم، تمہارے خون، و اموالکم، تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، کہ حرمت یومکم ھذا، بالکل اس طرح سے حرام ہے کہ جس طرح تمہارے ہاں اس شہر اور
इस दिन वफ़ी शहरिकुम हाज़ा वफ़ी फ़ी बलदिकुम हाज़ा, इस महीने और इस इलाके, इसकी हुर्मत है, जैसे ये तुम्हारे नज़दीक मुक़द्दस हैं, तुम्हारे नज़दीक इज़्ज़त वाले हैं, इसी तरह हर मुसलमान की इज़्ज़त, माल और जान वो एक दूसरे के ऊपर हराम है और एक दूसरे के लिए इसी तरह बुलंद मकाम रखती है। फिर आपने फरमाया लियुबल्लिग शाहिदुल गाइब, शाहिद मौजूद जो यहाँ मजलिस में मौजूद है वो गायब को पहुँचा दे। फ़इन्न शाहिद आसा अन युबल्लिग मन हुवा अवआ लहू मिन्हु, तो है कि शायद ये जो यहाँ मजलिस में हाजिर है वो किसी ऐसे शख्स को बताए जो उससे ज़्यादा इन बातों को याद रखे। तो ये बड़ा ही अहम हदीस है जिसके अंदर बड़े खूबसूरत नुकात हैं। एक तो इसके अंदर नुक्ता है कि ऊँट के ऊपर बैठकर खुतबा दिया जा सकता है, ठीक है? वो दरस दिया जा सकता है, बयान किया जा सकता है, बशर्ते कि उस ऊँट को मुशक्क़त ना हो, ठीक है? वो ऊँट जो है वो उसको खिला-पिला लिया गया हो, उसके ऊपर तकलीफ़ में ना हो। दूसरी चीज़ जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अंदर तालीम का उसलूब भी है कि आपने अपने सामने मौजूद जो सहाबा थे, उनके सामने एक एक सवाल रखा, ठीक है? तो सवाल रखना, ये सवाल करना जिसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ एमसीक्यूज़ जैसे होते हैं, ठीक है? तो एक सवाल का अंदाज़ है, तो ये अंदाज़ हमें अहादीस के अंदर भी मिलता है तालीम देते हुए, ठीक है? इसके अंदर हमें सहाबा का एहतराम भी नज़र आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए कि वो खामोश हो जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते और इसमें हिर्स भी है उनकी इल्म के लिए कि वो सोच रहे हैं शायद आप कोई ऐसा नाम बताएँगे जो हम नहीं जानते। तो ये उनका इल्म के साथ और हुज़ूर के साथ जो एहतराम का ताल्लुक है वो यहाँ पर ज़ाहिर होता है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके अंदर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे पहुँचाने की अहमियत बयान हुई है। अहमियत बयान हुई है कि इस हदीस को आपके फ़रामीन को आगे पहुँचाया जाए और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये उम्मत के बाज़ लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, अगर बाज़ लोग नहीं करेंगे तो सारी उम्मत जो है वो गुनहगार होगी। अच्छा, इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, बाकी बातें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक अहमियत रखना चाहूँगा कि आज के इस दौर में दीन को आगे पहुँचाने के क्या ज़राए हैं, इसको सीखना भी इस हदीस के तहत जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है? कि आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हम अवाम तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जैसे अभी सोशल मीडिया है, इसको ये कैसे काम करता है और किस तरीके से ज़हनों के ऊपर असर डाला जा रहा है और किस तरीके से लोगों तक पैगाम मग़रिब और उनके जो इदारे हैं वो पहुँचा रहे हैं और सोशल मीडिया कैसे काम करता है, हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखना, ये इस दीन की दावत के अंदर बुनियादी अहमियत रखता है। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह एक अलग से मजलिस भी करेंगे। यहाँ मैं मुख्तसर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। भी हमारे एक दोस्त हैं जो इंडिया के हालात के हवाले से हमें बताते हैं। तो उनसे बात हो रही थी तो वो बताते हैं कि वहाँ हर सूबे में, उनके हर इलाकों में उनकी जो तंज़ीमें हैं, तो वो तंज़ीमें अपने लोगों को जो है वो हायर करती हैं और जो ही कोई वाक़या होता है, जिसके ऊपर उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है, गलत या सही, ठीक है? मुसलमानों के खिलाफ
یا گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے یا لوکل انتظامیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے جو لوگ ہیں ان کو ایکٹیو کرتے ہیں اور وہ فوراً چیزوں کو ٹویٹر کے اوپر مثلاً ٹرینڈ بنانے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ جب ایک ہی بات کرتے ہیں تو وہ بات پھر ایک ٹرینڈ بن کے جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ ٹرینڈز بناتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر شیئرنگ کریں گے، ٹک ٹاک کے اوپر ڈالیں گے، تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنے ایک میسج کو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ میسج کو پھیلا دیتے ہیں۔ یوں انتظامیہ کے اوپر دباؤ لانا یا پروپیگنڈا کرنا یا جو بھی ان کے مقاصد ہیں اس کو وہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں کہ وہ اس کے مقابلے میں چاہے وہ پاکستان میں ہے یا اور عالم عرب کے اندر یا دنیا میں، وہ اس میں بہت کمزور ہے۔ تو میں اس علم کی مجلس میں اس حدیث کی وساطت سے آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیے۔ ہم نے اپنا والنٹیئر گروپ بنایا ہے، اس میں شامل ہوں اور اس کے اندر کچھ لوگ ایکٹیو ہوں جو ہم علم کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب ہم امت کے جو حال احوال ہے، خبریں ہیں، اس کے اوپر بھی ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ اس کے اوپر ریکارڈنگ کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کسی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے، یا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے اپنے شہر میں، تو ہر سطح پر ہماری جو ہے وہ ٹیمیں متحرک ہونی چاہیے اور اسلامی تحریکوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، محض پرانے طریقوں پہ نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ آئیں گے مسجد میں تو پڑھیں گے تو ہی ہم پڑھائیں گے، یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس حدیث کے مصداق بنے اور حضور کے فرامین کو آگے پہنچانے والے ہوں، آگے پھیلانے والے ہوں اور ان کے لیے یہ حدیث صدقہ جاریہ بنے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے دعا ہے، آپ سب ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا خالص اپنے لیے فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی نصرت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب۔